اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ جاری ہے۔ We urge India to bring an end to the unjustified and illegal detention of Mr. Khurram Parvez and Mr. Irfan Miraj and numerous other Kashmiri activists who are languishing in jails for raising their voice against Indian oppression. I thank you. Thank you. ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ جاری ہے۔ دوسری جانب اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں حافظ نعیم الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاہور میں کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ موبائل چھینتے ہوئے گولی مار دیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں، کیا دنیا میں کوئی کسی انسان کو اس طرح سے مارا جائے۔ یہ تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ایک انسان کا قتل مظلومانہ طریقے سے جو ہوتا ہے۔ لیکن کتنے آرام سے 15 سال کے اقتدار، ہزاروں لوگوں کو بھرتی کرنے کے بعد، پورے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے بعد، کرپشن کا یہ دھندا چلانے کے بعد ہنستے ہوئے وزیر اعلیٰ کہہ دے کہ یہ تو تم مذاق بنا رہے ہو، کراچی میں جتنے موبائل چوری ہوتے ہیں تو لاہور میں بھی تو ہوتے ہیں۔ تو یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ اور دیکھیں یہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کہ انہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کل خیرپور میں، رانی پور کے علاقے میں، جو ایک وائس چیئرمین صاحب کے عزیز ہیں، طاقتور پیر ہیں وہ، اور ان پیروں کو یہ جو جعلی قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں، گدیاں، جعلی گدیاں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو واقعی روحانی طریقے سے ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس پورے نظام کو چلاتے ہیں، وہ تو چند ہیں، لیکن اکثر تو یہ سیاسی انفلوئنس والے جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بچی کو، فاطمہ نامی بچی کو کس طرح سے مار دیا ہے اور دبا دیا تھا معاملہ، وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہیں سے اٹھ گیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جعلی پیر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لٹکاؤ ان لوگوں کو۔ یہ ہماری قوم کی بچی ہے جس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس کو دبانے کی کوشش کرے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ ان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں، چاہے معاملہ اس رضوانہ کا ہو، چاہے معاملہ اس فاطمہ کا ہو، چاہے معاملہ گٹر میں گرنے والے اس نعمان ابڑوں کا ہو، چاہے معاملہ جو ہے ام رباب چانڈیوں کا ہو۔ یہ تمام معاملات میں یہ وڈیرا شاہی طاقتور لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا پہ اس طرح کی خبریں تک نہ چلیں۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اس پیر کی، جعلی پیر کی، اور اس کے تحفظ دینے والے سیاسی مافیاؤں کی۔ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس موقع پر یہ جو جڑاوالا میں واقعات ہوئے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں، یعنی ایک طرف تو اگر قرآن پاک کے حوالے سے ایک توہین کا معاملہ تھا، تو معاملہ اتنا تھا کہ پولیس کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اس فرد کو پراپر پکڑنا چاہیے تھا جس نے یہ کام کیا ہے۔ قانون کی عملداری نہیں ہوتی، پولیس لیت و لال سے کام لیتی ہے، لیکن اس کے رد عمل میں گرجا کو چلا دینا یہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।